آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو ہر گھر کا حصہ ہے، یعنی ساس اور بہو کا رشتہ۔ شکریہ۔ ساس اور بہو کے رشتے میں اکثر تلخیاں کیوں ہوتی ہیں؟ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتی ہوں۔ ایک بہو نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ کی سخت باتیں مجھے بری نہیں لگتیں، کیونکہ میری امی نے مجھے ایسی تربیت دی تھی کہ آج میں ہر مشکل کو ہنس کر سہ لیتی ہوں۔ جب میں چھوٹی تھی تو امی مجھ سے سارے کام کرواتی تھیں، یہاں تک کہ میں کالج سے بوجھل قدموں اور تھکی ہاری واپس آتی تھی تو آتے ہی تھوڑی دیر کے آرام کے بعد مجھے گھر کے سارے کاموں میں لگ جانا پڑتا تھا۔ پھر جب میری دو خوبصورت اور پیاری بھابیاں آئیں تو جیسے میرے کام پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئے۔ مجھے لگتا تھا کہ اب بہوئیں آ گئی ہیں تو گھر کی ساری بڑی بڑی ذمہ داریاں ان پر ڈال دی جائیں گی، لیکن میری امی کا رویہ بالکل نہیں بدلا۔ وہ پھر بھی مجھ سے سارا کام کروایا کرتی تھی اور میری بھابھیوں کو کبھی بھی ہلکی سی ڈانٹ بھی نہیں پڑتی تھی۔ اس کے بجائے وہ ان کے کام بھی مجھے بڑے پیار سے کہتی تھیں کہ کر دو، خیر ہے۔ ان کا یہ ایک جملہ پھر کیا ہوتا ہے ہمیشہ میرے ذہن میں گونجتا تھا۔ وہ سکون سے کہتی تھیں، خیر ہے بیٹی، اگلے گھر جا کر تجھے مشکل نہیں ہوگی، اور میں اس جملے سے اس قدر چڑ جاتی تھی کہ مجھے غصہ آ جاتا تھا۔ مگر پھر ایک دن مجھے حقیقت سمجھ میں آئی۔ میں جب کالج میں پڑھا کرتی تھی تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں فورسز کی انتہائی سخت اور مشکل ٹریننگ ہو رہی تھی۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر مجھے یہ گہرا احساس ہوا کہ میری ماں بھی تو بالکل اسی طرح میرے ساتھ پیش آتی ہیں۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی فورسز میں جب اتنی سخت تربیت ہوتی ہے تو اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں اور اس کا نام روشن کریں۔ میری ماں بھی بالکل اسی طرح مجھے آنے والے کل کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ شادی سے پہلے امی نے مجھے بٹھا کر کہا تھا کہ بیٹا، آج تک میں تیری ساس تھی، میں نے تجھے پریکٹس کروا دی ہے، اب جب تیری ساس تمہیں کچھ کہے تو سمجھنا کہ جیسے میں کہتی تھی ویسے ہی تیری ماں تجھے ڈانٹ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی باتیں مجھے کبھی بری نہیں لگیں۔ کیا آپ آج کل کی لڑکیوں کو کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ میں اپنی بچیوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور یہاں کی ہر شے ایک امتحان ہے۔ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، بلکہ یہ محنت آخرت کے لیے آپ کی جنت کی کنجی بن رہی ہے اور دنیا میں آپ کی اچھی صحت کو بھی یقینی بناتی ہے۔ آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوا کریں، ان تمام مشکل لمحوں کو صبر کے ساتھ گزاریں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا انصاف اتنا کامل ہے کہ قیامت کے دن کسی کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب حساب کا دن آئے گا تو ایک بغیر سینگ والے مینڈھے کا حساب اس سینگ والے مینڈھے سے لیا جائے گا جس نے اسے سینگ مارا تھا۔ تو جب جانوروں کا بھی حساب ہوگا تو ہمارا اور آپ کا کتنا ہوگا؟ واقعی آپ نے ایک بہت سندر میسج دیا ہے بچیوں کے لیے۔